मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार हैरानकुन दिन गुजरे हैं। इन हैरानकुन दिनों में आज एक और दिन का इजाफा हो गया। आज चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी जीत गए, लेकिन जमहूरियत, सियासत और इखलाकियात तीनों हार गए। आप कमाल देखिए, हुकूमत 36 वोटों के साथ सादक संजरानी के पीछे खड़ी थी। अपोजिशन के पास 64 वोट थे। कल बिलावल भुट्टो ने जोहराना दिया। अपोजिशन के 64 सेनेटर्स शामिल हुए। कल हासिल बनेजो ने डेटा दिया, 64 सेनेटर्स उसमें भी शरीक हुए। आज सुबह मौलाना फजलुर रहमान के नाश्ते और मियां शबाज शरीफ के लंच में भी 64 सेनेटर्स ने शिरकत की। वोटिंग से पहले खड़े होने की बारी आई तो उस वक्त भी 64 सेनेटर्स पूरे थे, लेकिन 1 मिनट बाद खुफिया राय शुमारी हुई तो अपोजिशन 14 सेनेटर से महरूम हो चुकी थी। 5 सेनेटर्स ने जानबूझकर अपने वोट खराब कर दिए, जबकि 9 सेनेटर्स ने अपनी वफादारी बदल ली। और यह मुल्क के बुलंद और मुकद्दस तरीन ऐवान की इखलाकी हालत है। यह उस मुल्क की अपोजिशन और हुकूमत का इखलाकी मयार है जिसे हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। इस इखलाकी हालत के बाद हमें कम से कम अपनी हकीर जुबानों से रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज के बाद यह दावा खुल्लम खुल्ला मुनाफिकत होगी। हम आज के मौजू की तरफ आने से पहले आपको चंद क्लिप्स दिखाना चाहते हैं। आप पहले ये मुलाहिजा कीजिए। जावेद चौधरी साहब, ये इनका मुकाबला इनके साथ अपने आप से ही है। ये जैसे हारते रहे हैं, बजट रोकने पे हारे हैं, इमरान खान साहब पे हारे हैं, भाई जैसे आपने कहा हमारे पास खैबर और खैबर पे हारे। चेयरमैन सेनेट यही रहेगा, ये फिक्र करें डिप्टी चेयरमैन कैसे वो वैसे जैसे आप देखोगे। वाकई आपके पास तो हर शेयरिंग करेंगे लोग नहीं कैसे पता नहीं, मुझे मेरी माँ की दुआ है, पैसा बहुत साहब से खतरा है, कुछ तरह ले लें, लेकिन चेयरमैन यही रह रहे, चेयरमैन कहीं नहीं जा रहा। डिप्टी चेयरमैन की फिक्र करें तो सही बताएंगे ना, दिन तो आने दे। हम सुनना चाहती है आपसे, कौन को बता रहा हूँ ना, पहले से खबरी दे रहा हूँ। सादक संजरानी साहब कल चेयरमैन रहेंगे पीपल्स पार्टी के वोट से और नून लीग के वोट से। नहीं, उनका आजाद जितने लोग वहाँ सेनेटर हैं, उनका जमीर के मुताबिक, मेरी खबर के मुताबिक वो कल जीत रहे हैं। कल इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सेनेट का इलेक्शन संजरानी साहब जीतेंगे। ये मेरी ख्वाहिश भी है और ये मेरी सोच भी है। मौलाना साहब, आपको पता है कि आजकल वो मिलियन की बात कर रहे हैं। हमें मौलाना साहब की बेचैनी और बेताबी का शिद्दत से एहसास है, लेकिन जो वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि मिलियन से वो दूर होते जाएंगे और बेचैनी बढ़ती जाएगी और बेताब और होते दिखाई देंगे। हुकूमती अरकान का एतमाद अपोजिशन को सब कुछ बता रहा था, लेकिन अपोजिशन मुगालते में थी। क्यों थी? यह हमारा आज का इशू होगा। और इतनी खौफनाक शिकस्त के बाद अब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन बचता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर आजम स्वाति साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, पार्लिमानी अमूर के वफाकी वजीर भी हैं। सेनेटर पीर साबर शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। आजम स्वाति साहब, पहली बात तो ये कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल काम था जो वज़ीर आज़म ने आपके ज़िम्मे सौंपा था, और हम सबका ख्याल ये था कि आप इस बार हार जाएंगे, लेकिन आपने इसके बावजूद वो जादू चला दिया, कामयाब हो। किया कैसे? चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर ये एक इंसान की काविश नहीं थी, बल्कि इसके अंदर जो है बहुत सारे अवामिल थे, और मैं समझता हूँ कि उस इज्तिमाई सोच के तहत अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। सबसे बड़ी बात मेरे लिए कम से कम ये थी कि 16-17 साल से जो है मैं सेनेट का हिस्सा हूँ, और आज तक 1973 से इस किस्म की कोई तहरीक जो है इससे पहले पेश नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि जो तहरीक पेश करने वाले थे, मैं इंतहाई एहतराम से कहता हूँ कि उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। उन्होंने
کوئی ایسی چیز بتائی نہیں کہ وہ کیوں کم از کم اس تحریک کو جو ہے آگے لے کے آ رہے ہیں، جبکہ ایک اچھا انسان، ایک اچھے کردار والا انسان، اچھی زبان والا انسان، وہ بحیثیت چیئرمین کے وہاں پہ پرجمان ہے۔ لیکن سر یہ پچھلے 4 دن سے تو 64 لوگ تھے، کل بھی تھے، آج بھی تھے، ناشتوں پہ، لنچز پہ، ظہرانوں پہ، ڈنرز پہ، یہ 14 لوگ آپ کے ساتھ کیسے مل گئے؟ آج بھی 64 لوگ جو ہیں ادھر ہیں سر۔ تو 14 کیسے آپ نے اپنے ساتھ شامل کیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہر آدمی، آپ یہ سوچیں کہ آپ کم از کم سینٹ کے اتنے بڑے قداور لوگوں کو تو آپ خرید نہیں سکتے۔ اوپر سے پورا میڈیا جو ہے دیکھ رہا تھا، حالانکہ میں نے اس کی شکایت بھی کی تھی کہ جی ہمیں نظر نہیں خرید و آتا۔ فروخت نہیں ہوئی؟ نہیں سوال ہی پیدا نہیں، دیکھیں نا اوپر سے سب دیکھ رہے ہیں۔ قائل ہوئے ہیں سارے، آپ نے قائل کیا ان کو کیا؟ سر وہ خود قائل اس لیے ہوئے کہ 2 چیزیں ہیں، کیا سینٹ کے اس ادارے کے تقدس کو ہم نے اسی طریقے سے چلنے رہنے دینا ہے یا اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا ہے؟ ملکی حالات کیا متحمل ہو سکتے ہیں اس بات کے کہ سینٹ کا یہ ادارہ اس گڑبڑ کا شکار ہو؟ اور پھر دلائل دیے ان کو، سر دلائل سمجھایا ان کو، کیسے تیار ہم ہوئے؟ تو تقریباً سارے ہی لوگوں سے جو ہے ملے۔ آپ سب سے ملے؟ سب سے ملے، کیوں نہیں ملا، ہمارا فرض تھا جی۔ اور ہم نے کنونس کرنے کو، کس سے میں ملا؟ ثابت شاہ صاحب سے ملے آپ؟ نہیں، شبلی فراز صاحب میرے حال ملے ہوں گے، نہیں تو کم از کم جو ہے آپ کے سنجنانی صاحب ملے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ضرور، مطلب ہم نے تقسیم کر دیا تھا۔ تو 14 لوگوں کو آپ نے قائل کر لیا، اس کا مطلب؟ میں تو سمجھا تھا کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ہماری حمایت کے اندر ہوں گے، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ جب ہم جا کے وہاں بات کرتے تو وہ ہم سے یہ پوچھتے، ہم سے سوال کرتے کہ یار یہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ جو ہے تحریک لے کے آئے، ساری چیزیں جو ہے ایک جگہ بیتی ہیں۔ اور لیکن پھر یہ صاحب ایک اور ایشو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کنونس ہو گئے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہو گئے ہوں گے، اور میرا خیال یہ سعادت سنجرانی صاحب کے خلاف بھی کوئی اتنا مواد نہیں تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ ہمیں اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ضمیر مان گیا ہے تو آپ پھر کھڑے ہو کے کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم 64 آئے، پھر آپ ظہرانوں میں کیوں شریک ہو رہے ہیں 64 آئے، آپ پھر ناشتوں پہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ آپ بتائیں، اوپنلی کہیں کہ ہم کنونس نہیں اپنی پارٹیز کے ساتھ اور ہم گورنمنٹ کو ووٹ دیں گے۔ سر میں تو اتنا کریکٹر ہونا چاہیے۔ چودھری صاحب دیکھیں، میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں اتنا اللہ کو گواہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مجھے 2008 کے اندر مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارا امیدوار جو ہے آصف زرداری ہوگا، میں اللہ کو گواہ سمجھ کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اور سب کو بتایا تھا کہ میں نے ووٹ نہیں دیا زرداری کو، اس لیے کہ جب میں نے ہاتھ میں پرچی وہ لی، میں نے اوپر دیکھا کہ کیا ایسے شخص کو میں ووٹ دے سکتا ہوں؟ میں انتہائی گناہگار ہوں، لیکن میں نے اپنے ضمیر سے یہ پوچھا کہ میں ووٹ دے سکتا ہوں۔ ساری دنیا دیکھ رہی، سارا پورا حال دیکھ رہا تھا، سارے ممبران۔ میں نے سفید کاغذ اسی طریقے سے بجائے اس کے میں جا کے مور پہ جو ہے اپنا وقت ضائع کرتا، ایسے لپیٹ اور جا کے میں نے پھر میں دوسری مثال دے رہا ہوں کہ آپ یہ کب کی بات ہے سر؟ 2008 کی، ٹھیک ہے، جب وہ صدر کے لیے کھڑا تھا۔ لیکن بعد میں تو آپ سر گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے نا۔ گورنمنٹ کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں رہا، لیکن خدا تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے میری حفاظت کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس اس والے ٹھیک ہے کہ ووٹ آپ نے نہیں دیا، لیکن آپ ان کی کیبنٹ میں رہے، کیبنٹ میں رہے، اور کیبنٹ والوں کو جب کرپٹ کی محرکات کیا تو پکڑا بھی۔ اچھا ساوی شاہ صاحب یہ فرمائیے سر، یہ کون لوگ ہیں جو جن کا کریکٹر اتنا لوز ہے کہ وہ آخری لمحات تک آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر اچانک ووٹ دیتے ہوئے ان کا ضمیر جاگ گیا؟ شکریہ جی چوہدری صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہماری سیاسی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے کہ آج جو کچھ سینٹ کے اندر ہوا، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس ملک میں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت پھلے پلے اور یہ ملک جو ہے یہ آگے بڑھے، آج یہ ایک تاریخ دن ہے کہ آج کے دن یہاں پہ سنجرانی صاحب شریف آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایک بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن مسئلہ سنجرانی صاحب کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک حق تھا اپوزیشن کا۔ آپ دیکھیں نا جی، اس وقت اپوزیشن جو ہے
یہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جائے، یہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کو کرش کیا جا رہا ہے۔ قصور تو آپ کے اپنے لوگ ہیں، میں آتا ہوں، آپ کے اپنے لوگ کنڈیشن کرتا ہوں، بٹرے کر گئے، بے وفائی کر گئے، میں عرض کر رہا ہوں تو آپ کو تو الزام ان لوگوں کے اوپر دھرنا چاہیے۔ جو چیز میں میرا پوائنٹ ہے اس پہ مجھے آنے دیں، تو یہ اب ایسے وقت میں سینٹ کے اندر ایک اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے، اور پھر ان کو تو ایک سانس لینے کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی کھڑکی کی ضرورت ہے، اور وہ کھڑکی وہ کھولنا چاہتے تھے، اور وہ سینٹ کی چیئرمین شپ تھی کہ اصولاً ہماری ایک اکثریت ہے اور یہ ہمارا حق ہے، ہم نے اس حق کے لیے کوشش کی، لیکن آپ کے مجرم تو آپ کے اپنے لوگ ہیں نا۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے مجرم یقیناً ہمارے لوگ ہیں، یقیناً ایک بچہ ہے وہ بے راہ روی پہ جاتا ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے اس کی بھی غلطی ہے، لیکن اس کو بے راہ روی کے رستے پہ چلانے والے جو ہے اصل مجرم تو 50 لوگ اس کے باوجود آپ کے ساتھ کھڑے رہے، 50 وہ بھی تو ہے نا سر۔ اگر گورنمنٹ کا جادو تھا اتنا تو وہ 50 وہ بھی لے جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں سے غلطی ہوئی، آپ نے کریکٹر لیس لوگوں کو ووٹ دیا، میں بالکل میں آپ بنایا، آج وہ آپ کو چھوڑ گئے۔ میں آپ کی بات سے بالکل 100% متفق ہوں۔ ہماری پارٹیوں کا میں بالکل کرٹیسائز کرتا ہوں اپنی جماعتوں کو، میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کروں گا، دوسری پارٹیوں کی نہیں، لیکن میں اپنی پارٹی کی ضرور بات کرتا ہوں کہ ہم ٹکٹ دیتے وقت ہماری 3-4 چیزیں ہیں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں اس کی پارٹی کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے، اس کی پارٹی کے لیے کتنی خدمات ہیں، کتنی سروسز ہیں، اس کی لائلٹی کیا ہے، اس کا اپنا ذاتی کریکٹر کیا ہے، اس کے نشست و برخاست کے انداز کیا ہیں۔ جناب ہمارا بدقسمتی سے ہم ان تمام اخلاقی جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ایک اچھے کینڈیڈیٹ کے، ہم بالکل ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک پیسہ والا آپ اوپر سے آئے گا۔ ایک سر ایسا سینیٹر بھی رہا ہے آپ کے ساتھ، میں نام نہیں ان کو لینا چاہتا، لیکن براک حسین اوباما نے ان کے لیے ٹیلی فون کیا تھا اور ان کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ چلو اس کا ایک کچھ لیول تو ہو گیا نا کہ براک اوباما نے اس کے لیے فون کیا، لیکن وہ لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، پارٹی کے ساتھ لائلٹی کیا ہوتی ہے، مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کے لیے کیا دیا ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے ویسے کون لوگ تو وہ ہمیں بٹرے کرتے ہیں، وہ ہمیں خنجر جو ہے پیٹھ سے خنجر مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم زخمی ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ آپ کو پیچھے اندازہ ہے کون لوگ ہیں وہ؟ دیکھیں جی میں گزارش کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے، اب مجھے ٹریک کے لیے، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں، میں ان کی مذمت کرتا ہوں، مذمت جو بھی بھی چلے گا نہیں وہ نکالے، اور میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کل ہماری میٹنگ ہے، کل شہباز صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، میں نے شہباز صاحب سے بالکل کہ ان لوگوں کو ہمیں ننگا کرنا ہوگا، اگر ہم نے سیاست کرنی ہے، اگر ہم نے اس کی جمہوریت کی بالادستی اگر ہم چاہتے ہیں، اگر اس ملک کے اندر اخلاقیات کو ہم نے دوام دینا ہے، اگر اس ملک کے اندر سسٹم کو، نظام کو، اداروں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ہمیں ٹھیک لوگوں کو لانا ہوگا، اور ایسے منافقین کو جو مشکل وقت میں میں گزارش کرتا ہوں 64 آدمی آپ کھڑے ہو کے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، 64 آدمی 4 روز سے آپ کے ہر فنکشن کے اندر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو وہی منافقین ہو گئے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ ہیں، جب لڑائی گرم ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جی پیچھے ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، وہ میدان سے بھاگتے۔ آج انہی منافقین کا رول ان 14 لوگوں نے ادا کیا ہے۔ آپ سے یہ فرمائیے اصل شکست کس کی ہے؟ اپوزیشن کی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی ایک تحریک چلانی ہے، اس آج کے جو انسیڈنٹ واقعہ ہوا ہے اس سے آپ کی تحریک کو بہت نقصان پہنچے گا۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں تو اس تناظر میں دیکھتا ہوں اس کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں غالباً بلوچستان میں ایک عدم اعتماد کی تحریک ثناء اللہ زہری کے خلاف چلی،
और कदूस बिजंजो वज़ीर आला बना। उसी तसलसल में फिर सीनेट के इंतखाबात हुए, उसी तसलसल में बाप पार्टी भी बनी, फिर इलेक्शन हुआ सीनेट का 12 मार्च 2018 को। साजिद संजरानी साहब वो क्या बना, सीनेट चेयरमैन बना। तो लिहाजा में उसके बाद फिर 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन, आज 1 अगस्त 2019 का जो इलेक्शन अदम इतिमाद की तहरीक है सीनेट के, इन तीनों को मैं एक ही तनाजुर से देखता हूँ। वो ये तनाजुर देखता हूँ कि पुराना डायरेक्टर भी पुराना, राइटर भी पुराना, एक्टर भी पुराना, स्टोरी और फिल्म भी पुरानी। आज ये तसलसल है उसका। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज अगर जीत गई तो नोट जीत गई, पैसे लगे आपको ख्याल? नोट जीत गए। मैं आपको ख्याल है सेनेटर्स परचेजेबल है? मैं भी आ रहा हूँ, खरीदे गए? नोट जीत गई, वोट हार गई। आज ताकत जीत गई, जमहूरियत हार गई। आज अकलियत जो 36 है 64 के मुकाबले में, वो अकलियत जीत गई, अक्सरियत हार गई। लेकिन इसकी पुष्ट पर अवामिल क्या है, असबाब क्या है? दो चीज़ें हमेशा इस्तेमाल होती है। और आपने ओबामा का नाम लिया, उस ज़माने में शायद वज़ीर ख़ारिजा कोंडोलेज़ा राइस थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने वो मुल्क हमारे बारे में कहा था इनको सही रास्ते पे लाना है, उनसे काम लेना है, तो 2 काम करो। अगर वो गाजर के ज़रिए काम करते हैं तो गाजर इस्तेमाल करो, अगर गाजर नहीं तो फिर स्टिक डंडा इस्तेमाल करो। इस बार गाजर कम, डंडा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, मेरे जो मालूमात है। अच्छा, लिहाजा दबाव डाला गया? हाँ, दबाव डाला गवर्नमेंट ने। जिसने सवाती साहब जिसने भी करते रहे हैं, सवाती साहब के आपते रहे हैं, शिबली फराज साहब, ये 2 जादूगर हैं। शिबली फराज साहब है, आजम सवाती साहब है। और आपके लिए शायद ये खबर होगी कि 2 सेनेटर्स आपके भी गए। मैं आपको एक बात कहूँ, इसका मुझे हमारे सेनेटर नहीं गए, मैं एक बात आपको करता हूँ। सर साहब के गए हैं, आपके गए हैं, पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर। आज जो कुछ हुआ इसमें ना आजम स्वाति का कोई रोल था, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मोहतरम है, न संजरानी साहब का कोई रोल था। हाँ, अगर स्क्रीन पे एक उधर जाना, फलान लीडर के पास जाना, ये वो ज़ाहिरी जो स्क्रीन पे होता है वो है। लेकिन जिसने काम दिखाना था वो या तो गाजर के ज़रिए काम दिखाते हैं या डंडे के ज़रिए, लेकिन डंडे के ज़रिए उन्होंने काम दिया, अंडे ने काम नहीं दिया। इस तरह ठीक हो गए। और स्वाति साहब, ये जीत का क्रेडिट आपको नहीं दे रहे, वो ये कहते हैं कि कोई और ताकत है, ये इनकी पीर साहब का ख्याल ये कि इनकी पार्टियों की खामी है जिसकी वजह से आपका जादू मानने के लिए तैयार। जीत का जो है कतन में और शिबली फराज साहब नहीं है, मैं हकीकत बताता हूँ। वो है सेनेट का इदारा और खुद जो है संजरानी साहब का कैरेक्टर, उसका जो रोल देखिए ना, 1.5 साल तक 14 सेनेटर्स ने ज़मीर की बुनियाद पे फैसला किया। सर मैं आपको हकीकत बताता हूं कि 1.5 साल तक जिस तरीके से उसने ईवान को रन किया है, हर एक के जाती मामलात को, अगर किसी के सर पे दर्द होता है कराची के अंदर, उसका मेंबर है, ये शाह साहब बैठे हुए साथ, उसने वहां पहुंचना है। नहीं सर, ये तो नर्सों का काम होता है ना, डॉक्टरों का काम होता है। सर डॉक्टरों की बात, सेनेट में उन्होंने क्या किया, तो क्या कमाल किया सर, जिसकी बुनियाद पे कहें कि सेनेट यहां तक वो आए तो यहां तक ले गए। मेरा अगर कोई जाती दर्द भी हुआ है ना जी, उसको उसने अपना दर्द समझा है। मैं जो अपनी बात करता हूँ, जाती रिलेशन हो है अक्रॉस द बोर्ड में सबकी बात मुक़द्दस इदारा जो है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सर उसका। देखें, सबसे ज्यादा टाइम जो है उन्होंने अपोजिशन को दिया है, हमारे मिनिस्टर्स को जो है वो बाहर निकाला है। मुझे कई दफा डांट दी गई है, हालांकि मैं पार्लिमानी अमूर का, मेरा तो उनका चोली दामन का साथ है हर वक्त, कि जितने भी मतलब पूरी कार्रवाई जो है हम दोनों की वजह से जो है वहां पे चलती है, गवर्नमेंट की तरफ से मैं हूं और सेनेट की तरफ से वो है। इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि आप 103 अफराद में एक शख्स का मुझे बता दें कि जो उसके बारे में जो है बुरी। अच्छा स्वाति साहब, वैसे आप एक सवाल आपसे ऑनेस्ट जवाब देना आपने। सर आप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, है ना? कोई शक नहीं। अच्छा सर, अगर फर्ज करें कि बहुत ही अच्छा आदमी दूसरी साइड पे हो, तो क्या आप अपनी पार्टी को बिट्रे करके उसको वोट देंगे? नहीं सर, ये तो हर आदमी का अपना अपना है, उसके साथ क्या तल्लुक है। मैं आपको बता रहा हूं ना जी, कि देखे ना, मैंने अपनी पार्टी को बेट्रे किया। सर फोरकास्टिंग करेंगे सर, मैंने खुद अपनी पार्टी को 2008 के अंदर बेट्रे करके आसिफ जरदारी को वोट नहीं दिया, इसलिए कि मैं अल्लाह को गवाह समझ के कह रहा हूं। मैं 2008 तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि भाई, लेकिन मैंने अपने ज़मीर से पूछा कि क्या मैं आसिफ जरदारी को वोट दे सकता हूं। अच्छा वैसे सर, ये जो सेनेटर्स का ज़मीर है ना, वो बड़ा दिलचस्प है कि 64 उस वक्त थे
اور اس میں سے ظاہر 14 نے ووٹ دوسری طرف دے دیا اور تھوڑی دیر بعد میں جب ڈپٹی چیئرمین کا تھا میں اس کی ان 14 کو زمین تھوڑی سی وضاحت اس کی ذرا تھوڑی سی تو کھڑا رہتا اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت یہ وہ جاگا پھر وہ سو گیا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اپنے طور پہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا سبجیکٹیو ان کا اپنے ذہن اور اپنے ضمیر اور اپنے اس کا ہے لیکن یہ ایک بڑا سبجیکٹیو ہے میں ان کے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا لیکن میں یہ کہتا ہوں سر یہ ڈبل دوری مہرے لگانا سر یہ ضمیر جب میں بریک لوں گا بریک کے بعد آپ کے پاس ہی آؤں گا آپ وضاحت فرما دیجیے بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید سمجھ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت جیت گئی ہے لیکن جیتنے کے باوجود جو ہے جو حسن بدنجو صاحب الزامات لگا رہے ہیں جو اپوزیشن الزامات لگا رہی آپ فیل نہیں کرتے کہ آپ اخلاقی طور پہ کمزور ہوئے ہیں اس چیز سر قطعاً نہیں یہ چودھری صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جیسا منجا ہوا اینکر جو ہے یہ اگر بات کرے تو کم از کم اس کی حقائق کو تو کم از کم دیکھ لیں میں الزام نہیں لگا رہا میں تو سوال کر رہا ہوں نہیں اگر آپ الزام بھی لگائیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ الزام تو ٹیلی ویژن پہ سارے لگا جب بیٹھا ہوں تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا لیکن یہ قطعاً نہیں ہے اور آپ یقین کریں کہ وہاں اخلاقی طور پہ گورنمنٹ کمزور نہیں ہوئی اس میں کوئی بھی اخلاقی طور پر 28 ووٹ سر اخلاقی طور پر کا گیپ ہے سر ہمارا ملکی بیانیہ جس کے لیے ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں وہ مضبوط ہوا ہے اچھا ایک سوال کر کے مجھ سے صرف ایک سمپل سوال یہ سمپل کار لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا تو 50 لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ 50 لوگ بے ضمیر ہیں سر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بے ضمیر ہے ہر آدمی فیصلہ کرے نا نہیں وہ 50 ٹھیک ہے یہ 14 ٹھیک ہے سر میں قطعاً یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا اب پولیٹیکل ان کا اپنے ایک مشن ہے ان کا اپنا ایک مطمع نظر ہے اگر وہ میرے مطمع نظر پہ چل کے میری حمایت کرتے ہیں تو میں ان کے کردار کو ان کے افکار کو بہتر سمجھوں گا بالکل صحیح بات میں صرف یہ آپ سے دیکھیں یہ کلیئر ہے اپنے مائنڈ میں سواتی صاحب اور گورنمنٹ جو ہے وہ جب وہ سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے پھر انہوں نے اپنے پھر ضمیر کے مطابق خود بھی ووٹ دیے لوگوں کو کنونس بھی کیا تو سر یہ آپ باضمیر لوگ تھے آپ لوگ کیسے ہار گئے تھے دیکھیے چودھری صاحب بنیادی طور پر بات یہ ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ 2008 میں نے زرداری صاحب کو جب وہ صدارت کے امیدوار تھے ووٹ نہیں دیا حالانکہ پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ووٹ دے دے اس وقت آپ JUI میں تھے ایک تو یہ پارٹی کی فیصلے کی خلاف ورزی لیکن ادھر آپ مولانا صاحب کی جو بعثت امیر پارٹی کی ان کی بات آپ نے نہیں مانی ووٹ نہیں دیا زرداری کو کیونکہ آپ کی ضمیر نے کہا لیکن جب کیبنٹ آئی اسی زرداری کی کیبنٹ میں پھر آپ بیٹھ گئے ادھر وہ آپ کی بات ہے ادھر جاگ رہی تھی ضمیر ادھر ضمیر پھر سو گئی وزارت کی نوبت جب آئی دوسری بات یہ جو ضمیر کی بات کرتے آپ کو یاد ہوگا جب پیٹریاٹ بنائی گئی پیٹریاٹ کیسی بنی وہ ساری سٹوری اور کہانی آپ کو معلوم ہے تو ایک دن میرا خیال فیصل سالی آیا تقریر کر رہے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق کر رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ضمیر تو میرے خیال میں شاید نہیں ہے جنرل ضمیر کو شاید انہوں نے مطمئن کیا ہے لہٰذا ادھر بھی اس قسم کے ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں آج جو سینٹ کے الیکشن میں نے آپ کو ایک اشاروں میں بتا دیا کہ باپ ایشو یہ ہے کہ یہ 50 لوگ جو کھڑے رہے ہیں لیکن ان کے اوپر بھی پریشر ہوگا بالکل اس پریشر کو میں ویکنس جو ہے وہ آپ کے اپنے لوگوں کے اندر اتنے کمزور ہیں کہ میں آپ سے 1% نہیں 200% اتفاق کرتا ہوں کہ 50 لوگوں نے اپنے موقف پر کھڑے ہو کے انہوں نے حسن بدنجو کو سپورٹ کیا اب میں آتا ہوں اس بات پر جو لوگ گئے جس کو آپ کالے بیڑے کہیں گے جس کو آپ بکری کہیں گے وہ بھیڑے تو آپ ہی کی فیصلہ تو آپ خود کیا تھا نا وہ بھیڑوں کو آپ خود ہی لے کے ہاں میں اس میں پارٹیوں کو یہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ کہ ان لوگوں کو یہ میں نے سینٹ میں بھی کہا ہے آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ لوگ جو پارٹیوں کو تبدیل کر کے ایک دوسرے سے ہو کے جاتے ہیں اپنی قیمت بنانے کے لیے وہاں ایسے لوگوں کو آپ لوگ کیوں پارٹیوں میں لیتے ہیں
जो इस इम्तिहान के दिन ये आपको सवाल शर्मिंदा तो करते हैं। मुझे आपसे पूछना चाहिए आपने ना। मुझसे पूछना है, मैं अपने लीडरशिप आप को वो कहता क्यों हूं। लेते हैं? मैं यही कहता हूं, मैं और अपनी जैसे leadership का मुहासबा कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं हूं पीर साबिर शाह साहब है, जितने भी उनके पास भी इलेक्टेबल है, वो जो आजाद उन्होंने लिए हैं, इसी तरह पासिस को लिए, उनके कहने के मुताबिक जो सर उनके देखिए, जब मुताबिक आप बढ़ा- पैसे इस वाले किस्म के- शख्स को टिकट देंगे, जब आप तो वो ठेकेदार को पैसों के लिए बिकेगा उसके बाद। जब आप ठेकेदार को टिकट देंगे, जब आप सरमायादार को टिकट देंगे, जब आप सनतकार को टिकट देंगे, किसी पार्टी की वर्कर को टिकट नहीं देंगे, जो आपके साथ रहा हो हर मुश्किल में, उसको नहीं देंगे। वो इस मरहले में, जो जिस मरहले में आज हम गुजरे, या एक इदारा, एक जमहूरी सिस्टम गुजरा, ये सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, हम सब के लिए बदनामी का बायस बना। इस किस्म के लोगों के लिए पार्टी के दरवाजे भी बंद होनी चाहिए, पार्लियामेंट के दरवाजे भी बंद होने चाहिए, और इन लोगों को ये अभी जो हर पार्टी को मालूम है कि कौन कौन कहाँ गया, इनको इबरत की अलामत बनाए कि पार्टी ने इसके खिलाफ ये फैसला ठीक किया। हो, आप जवाब दें, फिर हफीज साहब मैं को जवाब माफ़ी दें। चाहता हूँ कि शाह साहब का टाइम बगैर लिए हुए मैं ये कहता हूँ, खुदा ताला का शुक्र है कि जरदारी की कैबिनेट के अंदर रहकर खुदा अल्लाह ताला ने, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अल्लाह ताला की हिफाजत की तारीफ कर रहा हूँ कि जो हिफाजत मेरी अल्लाह ने मेरी की, उस पे इनकी पार्टी का कद ऊंचा हुआ। आप देख लें जितने वो भी वोट करप्शन देते के तो केस, फिर भी कद मैं ये पार्टी कहता हूँ का कि जितने है, करप्शन के केसेज या मैंने अपना मुफरद किरदार जो अदा किया, मेहनत का, दयानतदारी का, उससे इनकी पार्टी का कद खुदा के फजल से ज्यादा हुआ है। और सारे उलमा हर वक्त ये कहते थे कि हाँ ये शख्स है, और मेरा ये ख्याल है कि मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या इनसे ये लेकिन पूछें? आप एक दूसरे मिनिस्टर को ले गए थे वैसे साथ ही में। क्या मैं वही कह रहा हूं ना कि खुदा ताला का शुक्र है कि मैंने एक ऐसा काम किया कि मैंने अपने पाकिस्तान के ऊपर जो है खुदा के आंच नहीं दी, मैं अपने दीन के ऊपर आंच नहीं दी, और वही आज़म है खुदा के फजल से आज कि जहां सच्चाई देखता हूं वहां बड़ी अच्छी सच्चाई बात। के साथ, और जहां पीसा- बुराई देखता हूं उसको रोकने की कोशिश करता पीसा ये फरमाइए सर, ये जो 14 लोग निकले आप लोगों की पार्टियों में, अब आप दोबारा उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं के साथ गप लगाएंगे, उन्हीं के साथ रिश्तेदारियां होंगी, उन्हीं के साथ आपकी दोस्तियां होंगी, या आप समझते हैं कि इस बार निकाले जाएंगे? ये गुजारिश ये है जी कि हमें ये पे दर पे वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ मौक़ों पे ऐसे लोग पार्टियों को दगा देते आए, और वक्ती तौर पे उनके खिलाफ बातें भी हो जाती हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अब सोचना पार्टियों ने है, लीडरशिप ने है कि क्या वो सांपों से डसवाने का ये उनकी अगर आदत बन चुकी है और हर सीजन में अब सांसों से अपने आप को डसवाना है, फिर तो इन लोगों को बस ये ठीक है जी, बस ये छोड़ दें इस मसले को और इसको ना छेड़ें, फिर ये होना चाहिए मिट्टी पाओ। लेकिन पीर साहब, जब आपकी क्यादत आपकी सही बातें, जब आपकी क्यादत आपकी सही बातें भी नहीं मानती, तो आप उनको कायदीन क्यों बनाते हैं फिर अपना? अब मुझे गुजारिश करते हैं, लीडर अल्लाह ताला की तरफ से बनते हैं ना। अब तो ये सेनेटर्स भी अल्लाह ताला की तरफ से आए हर थे, आदमी जो 14 आपको छोड़ के चले, अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला के बंदे हैं। हर आदमी जो है वो तो लीडर नहीं बन सकता ना, और ना रोज रोज हम लीडर जो है वो बाजार से जाकर लीडर खरीद के एक को हटाएं और दूसरे को लीडर बनाएं। जिसको आप लीडर बना लेते हैं, फिर आपने दिलो जान से उस लीडर का साथ देना होता है, ये आपकी ईमान का भी हिस्सा बन लेकिन जाता है। समझाए भी ना लीडर को। मैं गुजारिश कर रहा हूं, गुजारिश मेरी यही है कि अभी वक्त आ गया है कि ये जो 16 लोग हैं पार्टियों को, चाहे वो JUI से हैं, ये किसी को क्लेम नहीं करना चाहिए, विद ड्यू अपॉलॉजी, अगर वो JUI से हैं, अगर वो मुस्लिम लीग से हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी से हैं, और अगर बजेंजो साहब की अपनी पार्टी से, अगर बेजेंजो साहब की अपनी तो पार्टी उनकी अपनी पार्टी के लोग भी टूटे। अच्छा, तो इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना होगा। दूसरी बात मेरी ये है कि पार्टियों को एक मेयार रखना होगा, लॉयल्टी जो है उसको बुनियाद बनाना पड़ेगा। अगर यहां आप लॉयल्टी जो है उसको किनारे रख लेते हैं, छतरियों से ऊपर आ जाते हैं, कोई मुशर्रफ के दौर में रहा, कोई मुस्लिम लीग काफ के दौर में रहे, कोई किसी और दौर में रहे, कोई इधर इक्तिदार है तो इसके साथ गए, उधर इक्तिदार है तो उसके साथ गए,
میں تو اس بات پہ حیران ویسے آپ کہ اپنی ہار مانتے ہیں آپ؟ میں گزارش کرتا ہوں یہ میری ہار نہیں ہے، یہ جمہوریت کی ہار ہے اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں. اور آج جیت جو ہے وہ سنجرانی صاحب کی نہیں ہوئی، جیت ان قوتوں کی ہوئی ہے جو پاکستان کے اندر جمہوریت کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ اس کے ملک کے اندر بونے سیاستدان ہوں جو کہ ریموٹ کنٹرول سے جنہیں کنٹرول کیا جائے. سیاست کے اندر وہ گروتھ جو ہونی چاہیے، تناور درخت وہ نہ ہو، بلکہ بونے سیاستدان ہو جو ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کیے جا سکیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رستہ ہم نے دیا ہے. بالکل صحیح بات. میں کنفیشن کرتا ہوں آج کہ رستہ ہم نے دیا ہے، لیکن آج ڈیساسو مومنٹ ہے، فیصلہ کن مرحلہ ہے. آیا کہ کیا اسی روش کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے یا اس کو ہم نے روکنا ہے، فل سٹاپ لگانا ہے. اگر ہم نے آج نہیں روکا تو اس ملک میں جمہوریت کا خدا حافظ ہے. ایک سیکنڈ کے لیے اس کا جواب. آمریت یہاں پہ اوپر آسمانوں سے اترنے والے، خوش آمدی پیسوں سے ووٹ خریدنے والے، خوشامد کرنے والے ایسے لوگ آئیں گے، اور یہی لوگ جب اس ملک کی سیاست پہ آئیں گے تو اس ملک میں سیاست نہیں رہے گی. اور مجھے بریک لے دیں. اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس اگلا آپشن کیا ہے؟ چھوٹی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. افضل یہ فرمائیے اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے سر؟ اپوزیشن اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی شکست ہے، ویسے اپوزیشن کمزور ہوئی ہے. نہیں، بات یہ نہیں، کمزور نہیں ہوئی ہے، اس سے اپوزیشن مضبوط ہو گئی. سر آپ کے اپنے میں دلیل دیتا ہوں نا. اس سے ہمارے موقف کو تقویت ملی. ہمارا موقف یہ تھا کہ 25 جولائی الیکشن جرلو الیکشن تھا، وہ داندھی زدہ اور جیلی الیکشن تھی، اس میں کون عناصر کار فرماتے. لہذا 12 مارچ 2018 میں بھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس وقت بھی ہم نے یہ کہا. اور آج جو کچھ ہوا یہ ایک ثبوت ہے 22 کروڑ عوام کے سامنے کہ دیکھیں 25 جولائی جنرل الیکشن میں جو کچھ ہوا یہ اس کا ایک نمونہ ہے، سب نے دیکھ لیا. تو آپ سے اس معاملے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب نہیں، دیکھیے ہماری پارٹی کا چودھری صاحب، ہماری پارٹی کا موقف تو روز اول سے یہی تھا. آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نہیں جانا چاہیے، اس اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے. لیکن بڑی پارٹیاں اکثریت ان کے پاس ہے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، تمام پارٹیوں نے کہا کہ نہیں، ہم ادھر بھی جنگ لڑیں گے، باہر بھی لڑیں گے. آج اگر اندر کی جنگ آپ ہار گئے آج. نہیں، ہم آپ کے پاس تو دوسرا آپشن ہم نہیں ہارے. جمہوریت، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، میں نے کہا ووٹ ہار گئی، جمہوریت ہار گئی، اکثریت ہار گئی، ووٹ کی جو عزت ہے وہ زمین بوس ہو گئی. میں اس لیے کہتا ہوں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے. لیکن ایک خوش قسمتی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب اور ان کی لیڈرشپ اور ان کی حکومت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے کہ عدلیہ، فوج، حکومت، مولانا طارق جمیل اور وینا ملک سب ایک پیج پر ہے. یہ خوش قسمتی جو سب سے بڑی بات ایک پیج پہ ہونا چاہیے سر. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہوریت کی اساس ہے گڈ گورننس. جب آپ اسپیس دیں گے، جب آپ کی گڈ گورننس نہیں ہوگی تو اور گڈ گورننس آپ خالی یہ دیکھیں نا کہ پیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اب ذرا دیکھ رہے ہیں اگر ان کے اندر کوئی اتفاق ہے. سینٹ کا ماحول کیا ہوگا فیوچر میں؟ آپ دیکھیں قومی اسمبلی بھی نہیں چل رہی تھی، وہاں پہ سلیکٹڈ کے نعرے لگتے تھے. سر بنیادی آج سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب ہی سلیکٹڈ. چودھری صاحب میں آپ کو بالکل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اکراس دا بورڈ ساری پارٹیوں کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ کے اندر، یقین کرے اپنے طور پہ ان کو احساس ہو جائے گا، اگر ہوا نہیں ہے، کہ ہم نے غلطی کی ہے اور اب اس ادارے کے تقدس کے لیے، ماحول کے لیے ہم نے بہت بڑی لیجسلیشن کرنی ہے. ٹھیک ہو. ملک جو ہے اس وقت معاشی اور معاشرتی طور پر جو ہے جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے،
اس سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک پیج کے اوپر جو ہے سارے بیٹھ کے کام کریں اچھا سوال صاحب، اور بڑا بہتر اچھا- طور پہ جو اچھا ہے سنہری وقت ہے صادق یہ۔ سنجرانی سے بہتر انسان کوئی نہیں سر بڑا سنہری وقت ہے کہ وہ 14 لوگ جو ہیں ان سب سے استعفے لیں آپ اور اپنی پارٹی میں شامل کر لیں. ایسے زبردست باضمیر لوگ جو ہیں وہ تو آپ کے ساتھ سر ہیں. ابھی ان کو کیوں ان لوگوں کے ساتھ بٹھانا ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی کامران خان صاحب نے بھی یہی سوال کیا ہے آپ کے اس پروگرام سے پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے بتائیں یا یہ ہے کہ شاہ صاحب بتائیں یا حافظ صاحب مجھے بتائیں کہ ان کون سے 14 تھے، کیونکہ مجھے تو معلوم نہیں نا جی، سیدھی بات ہے ایک سیکرٹ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے نا تو سر کسی کو سر حقیقت ہے میں نے تو 60 سے زیادہ لوگوں سے جو ہے بات کی. اگر ظاہر ہے آپ تو کائی کرتے رہے، دل پگلاتے رہے ان کے، بات کرتے رہے، میں ان کے پاس پھر جاؤں گا کہ آ کر اس ملک کی جو مسائل اس وقت ہمیں اس ملک کے اندر تو آپ شامل کریں نا ان کو. انشاءاللہ میں ان کو دعوت دوں گا کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. پیر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہے اور دوسرا سینٹ جو ہے وہ کیا چل سکے گا اس کے بعد؟ دیکھیں جی، اب سینٹ کا چلنا یا نہ چلنا وہ ایک سسٹم ہے، ایک وہی پرانی وہ چال ہے جس پہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ہمارے ادارے ہیں، جمہوری ادارے ہیں، اور میں ان جمہوری اداروں سے آج میں موجودہ حکمرانوں سے یہ کہوں گا کہ جو آپ کی آج جو حکمرانی ہے وہ ان اداروں کی مرہون منت ہے. اس آئین کی، ان اداروں کی، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اور یہ ایک جمہوری ادارے ہیں. اگر ان اداروں کو آج جن کے ذریعے سے آپ اقتدار میں آتے ہیں، اگر ان اداروں کو آج جو کچھ ہوا، اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ ادارے قائم نہیں رہ سکتے. ویسے آپ کو اندازہ تھا کہ آج اس طرح ہو سکتا، اپسیٹ ہو سکتا؟ نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں، 4 دن سے جو مسلسل ہماری میٹنگز ہوتی رہیں، دوپہر شام کھانا بھی رہا، اور اس کے اندر جو ہمارے ممبران صاحبان جس طرح انہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنے لائلٹی جو ہے اس کو اور اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. سینیٹر سے حلف لیا تھا؟ حلف لیا آج نہیں، ہم نے حلف نہیں لیا. لیکن یہ آپ نے اچھا کیا، لیکن جس سٹیج پہ سینٹ وہ ادارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری اداروں اور اس ملک کے اندر یہ سب سے ایک معتبر، معزز ایک وہ ادارہ ہے جس کے اندر وہ لوگ آتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ بھی ان کا ایک مقام ہونا چاہیے، ان کا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، ان کی ایک سوچ ہونی چاہیے، اور اس کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو وہاں زبان سے کہی ہوئی بات جو ہے وہ قسم بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. لیکن یہاں پہ صاحب ایک بات ہے کہ ایک چیز ثابت ہوگی کہ جو کھانے کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں سب کے ضمیر ایک جیسے ہوتے ہیں، وہاں پہ 64 پورے ہوتے ہیں، آپ کے صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت. لیکن سینٹ میں کھانا نہیں تھا. نہیں، جہاں کھانا، آج جہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی، جہاں کھڑے ہو کے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے کہا کہ ہم جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، متحد ہیں، اور پھر جا کے کیا ہوا، وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا منتر تھا کہ گھٹے کے اندر جب اسٹیمپ لگانے لگے تو احساس ہوا کہ ہم غلطی کر رہا. یہاں بیٹھ کے آپ جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم متحد ہیں، ہم کھڑے ہیں، اور یہاں سے وہاں جا کے 35-40 فٹ کے فاصلے پہ جا کے آپ بدل جاتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرے ہو کہ کرامات کے. غلطی ہمارا ادارہ جیت گیا، کرامات یہ کر رہے ہیں، ہمارا ادارہ جیت گیا اور جمہوریت کا تسلسل قائم فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.